السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کتنا سیدھا سادہ بیانیہ ہے۔ اللہ پاک نے کوئی درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہنے دیا۔ پہلے تو بیان فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کو تم عام نہ سمجھو، میرے بندوں کو جو میرے بندے ہیں انہیں خاص سمجھو کیونکہ وہ میرے بندے ہیں۔ اور یہاں عبادی کو جو بیان کیا ہے وہ عبادت کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو بندے کو مولا تک پہنچا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کو معرفت کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے بس باقی باتوں کو رہنے دو، بس یہ جو میرے بندے ہیں نا یہ تمہیں اپنے جیسے لگتے ہیں لیکن وہ میرے بندے ہیں۔ تمہیں اپنے جیسے لگتے ہیں مگر انہیں تم اپنے جیسا مت سمجھنا، وہ میرے بندے ہیں۔ اب آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ کر کے دیکھ لو، میرے بندوں کی مائیت تمہیں یوں ہی ملتی جائے گی نا، ساتھ ہی تمہارے لیے دروازے کھلتے جائیں گے۔ وادخلی جنتی، داخل تبھی بندہ ہوتا ہے نا، ابھی آپ نے گیٹ نہ کھولا ہوتا کوئی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مائیت کو ہی دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ قرار دے دیا، اور درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہا۔ فی عبادی وادخلی جنت، یہی جنت ہے۔ میرے بندے جنگل میں بیٹھے ہوں گے نا تو بھی ان کے پاس بیٹھنے کا لطف اور ہوگا۔ اب اس کو میں پریکٹیکلی آپ کے سامنے یوں رکھتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بندوں کے سردار ہیں جنہیں اللہ نے اپنا بندہ قرار دیا ہے، جو میرے بندے ہیں۔ آج اچھی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا بندہ بھی ہو اور نبی کا وفادار نہ ہو۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اور اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین بیتی، یہ جو میرا گھر ہے تو یہ ایک محفوظ ایریا ہے نا، پرائیویٹ ایریا ہے، کیونکہ گھر میں گھر والے بھی رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، یہاں سے جنت شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ہی جنت شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں تک میں آتا جاتا ہوں وہ میرا ممبر جو ہے نا وہاں تک۔ ویسے تو ساری مسجد نبوی کا کیا کہنا، مسجد نبوی شریف کا بھی کیا کہنا، لیکن فرمایا یہ حصہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے گھر کی چونکہ پرائیویسی ہے اس لیے میں نے اپنے عاشقوں کے لیے یہ حصہ مختص کر دیا۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں۔ حضرت میں ایک دفعہ حرمین سیلین کے سفر پہ تھا تو وہاں آپ کو پتہ ہے کرائے کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بھائی دیکھا محرم شریف کا چونکہ اپنا اس کا حج کا موقع تھا، تو کہنے لگا دیکھو بھائی یہ پاکستان میں ایک جگہ ہے اس کو پاک پتن کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس دروازے سے گزر جاؤ تو جنت سے گزر جاؤ۔ تو
وہ جنت کا ماذ اللہ اس نے کہا جنت کا نہیں، وہ دوزخ کا دروازہ ہے. استغفر. تو میں نے کہا اس وقت ہم بھی نوجوان تھے اور ظاہر ہے ٹکرا جاتے تھے. میں نے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے، کیا کبھی اس سے پہلے بھی جنت کا دروازہ کہیں کھلا ہے؟ میں نے کہا وہ جو مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ ساری جنت ہے، سبحان اللہ. تو وہ صحیح ہے؟ کہنے کہ وہ تو صحیح ہے. میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ، اگر اس مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو آپ نے جو شرف عطا فرمایا، تو میں نے کہا اس کے یادگار کے طور پہ جنت کا دروازہ کیوں نہیں بند سکتا؟ دیکھیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اپنے جو اعمال ہیں اور ہماری اپنی جو زندگی ہے، اگر اس طرح نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسٹرا ہمیں ایک سپورٹ دی ہے کہ بھئی تم سے کبھی غلطی بھی ہو جائے تو یہ میرے بندے جو ہے نا فادخلی فی عبادی سبحان اللہ سبحان اللہ. وادخلی جنت. اب یہ جو آیت ہے اس پر غور فرمائیے گا، یعنی جہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا وہی جنت ہوگی نا. پھر جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا جائے گا. اب دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے علم لدنی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ایک خاص علم تھا یہ جو سب کے پاس نہیں تھا. وہ تو خود بڑے اولو العزم نبی تھے، کلیم پروردگار تھے. انہوں نے جب یہ سوال کیا نا کہ مجھے علم لدنی کو سمجھنا ہے، تو سمجھانے والا تو اللہ بھی تھا نا، لیکن ہمیں نہیں پروسیس ہے. دیر از پروسیس. جاؤ خضر کے پاس جاؤ. کس نے بھیجا؟ اللہ نے. اللہ نے بھیجا. اور یہ جو ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، وضو، غسل، صاف کپڑے، مسجد، ایون مسجد نبی شریف، مسجد حرام، اور پھر ہم دعا مانگنے یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. اس سے بڑھ کر اور سیدھا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا سیدھا راستہ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہیں لوگ. تو سب سے پہلے انبیاء کی ذوات قدسیہ ہے، پھر جو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو ہر نبی کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اور جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے. یہ اکثر میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک بات مجھے بتاؤ، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جو لوگ تھے، اگر نبی ان کو نہیں جانتے تھے تو 1400 سال کے بعد آپ کیسے جان گئے کہ وہ صحیح تھے یا غلط ہے؟ اور کیا اللہ پاک جو ہر بات پر نبی پاک کو رہنمائی بھی عطا فرمائے، درود بھی بھیج رہا ہے، سلام بھی عطا کر رہا ہے، تو کیا اس اللہ کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں کہ یہ غلط ہیں؟ یہ ہم خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کا ساتھ دے دیا. اور یہ اللہ والے بہت ساری باتیں تقریر کے ذریعے نہیں سمجھاتے بلکہ تاثیر کے ذریعے سمجھاتے. بس ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور دل بدل جاتے ہیں. میں کل بھی کہیں تھا تو میں عرض کر رہا تھا، خواجہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں جب حضرت ابراہیم قندوزی سے ملے نا، تو آپ نے ان کی بڑی خدمت کی. انہوں نے نا خوش ہو کر ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اپنی جیب سے نکالا اور انہیں عطا کیا. اتنا سخت تھا کہ وہ چبا نہیں سکتے تھے، بس جب چبا لیا
اور اندر گیا تو اندر ہی سارا بدل گیا. سبحان یہ اللہ. وہ پہلی وہ گھڑی تھی جو ایک اللہ والے کی صحبت میں گزری تھی. اور پھر آپ نے کھڑے کھڑے باغ چکی جو کچھ تھا باپ سے ورثے میں ملا تھا بیچا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا. یعنی دل ہی ایسا بن گیا کہ اب مجھے کچھ چاہیے. اور پھر آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے 14 سال کی عمر میں جسٹ ان 1 year آفٹر 1 year ہی واز حافظ قرآن. پھر علوم حاصل کیے, تمام علوم اسلامیہ انہوں نے ازبر کی اور پھر اسی تلاش میں چلتے رہے. تو صرف میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہاتھ صرف چومتے ہیں, باقی ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے. اور یہ ہاتھ چومنا بھی بڑے فائدے کی بات ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. لیکن اب ہم اگلی بات نہ سمجھتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہمیں کوئی سمجھاتا ہے. حضرت سلطان بہو نے ہماری ایک بڑی خاص جو تربیت کی, وہ فرماتے ہیں دیکھو ایک اپنے اندر ہنر پیدا کر لو, فن پیدا کر لو کہ یو آر اے ٹرو سیکر, یو نیڈ سم تھنگ. اللہ والے سے آپ کو دنیا کی چیز تو نہیں ملے گی نا, وہ تو خود فقیر ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ نگاہ کر دیتے ہیں تو دنیا بھی بدل جاتی ہے. تو یہ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا آر اسانم روز اول با خدا کم او ٹرو سیکر کم I will take you very first day to Allah subhanahu. یعنی آپ نے اپنے اندر سوچ پیدا کرنی ہے, طلب پیدا کرنی ہے, پیاس پیدا کرنی ہے, آپ نے مانگنا ہے, آپ نے طلب کرنا ہے. تو یہ اللہ والوں کا ایک نظام ہے کہ آپ نے اللہ والوں سے طلب کرنا ہے ماشاءاللہ. اور یہ طلب کی ایک شکل ہے کہ جب آپ حلقہ ہے ذکر الہی قائم کر لیتے ہیں, بعض اوقات تو ذکر کرنے والوں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا میں کر کے آ رہا ہوں, لیکن جب ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جاتا ہے کہ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں, تو پھر وہ جو کیفیت ہے بدلنی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ پاگل تو وہی ہوتا ہے نا جو خود اللہ سے غافل ہے اور کسی دوسرے کو اللہ کا نام لیتے ہوئے اسے پاگل سمجھ لیا. پاگل تو وہی ہے. لیکن ظاہر جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں کے آداب کچھ اور ہیں اور دنیا روحانیت کے آداب کچھ اور. ماشاءاللہ بڑی محبت سے آپ نے یہ بزم سجائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساؤتھ افریقہ میں اس گیٹ وے آف دا ہول افریقہ, اور اس وقت ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور ان ذمہ داریوں میں سب سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری تقریر سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا, یہ میں پہلے بتا دوں. البتہ جو طریقہ کار اللہ والوں کو تھا اس کو لے کر چلیں گے. لوگ آپ کے پاس مسلمان بننے کے لیے نہیں آئیں گے, لوگ آپ کے پاس اپنی ضرورتوں کے لیے آئیں گے. تو آپ نے ان کے ساتھ کردار ایسا اپنانا ہے, اخلاق ایسا اپنانا ہے کہ ان کے دل کو اسلام کو قبول کرنا. اسلام چونکہ سلامتی کا دین ہے, آپ 10 دفعہ گاڑی کو غلط چلانے کی کوشش کریں, 11ویں دفعہ آپ کو صحیح چلانی پڑے گی, کیونکہ گاڑی چلے گی صحیح تو آپ قریب پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر اور اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک ادنا نوکر بنا کر رکھے. لیکن دنیا بھر میں بادشاہی کریں. بس میں ایک آخری کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے, بڑے کر و فر کے ساتھ اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ وہ حرم کعبہ میں انٹر ہوتا ہے. کہنے والے اسے کہتے ہیں بھائی تو بادشاہ ہوگا تو اپنے ملک میں ہوگا, یہاں کیا روب دکھانے آیا ہے, تو یہاں تو عاجزی کرنے. اس نے کہا بھائی جس نے دیا اس کو دکھانے آیا. تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے. اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا فقیرانہ لباس میں اور وقت کا خلیفہ اسلام تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تو بڑا بادشاہ ہے تو یہ بڑی عاجزی اور کچھ تجھے پہچان ہی نہیں رہے. اس نے کہا یہاں کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں اپنے آپ کو مٹانے کی ضرورت ہے. جس نے دیا اس کے سامنے مٹ رہا ہوں. تو پھر ہم نے تھوڑا سا اپنا رویہ بدلنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت بڑھیا. گرم پانی
سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جسے خدمت کے قدسی کہے ہذا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں